अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ एक बड़ी डेवलपमेंट शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 6 एतराज़ात उठा दिए हैं। वो 6 एतराज़ात किस बात पर उठाए हैं वो आपको बताएंगे। इसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे कि कुछ हाल ही में दौरे हुए हैं लाहौर के जिन्ना हाउस के, और हमारे नामवर जो सहाफ़ी हैं सो कॉल्ड, उन्होंने भी वहां पर जाकर अब बाकायदा तौर पर मजम्मती बयान देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसके ऊपर बात करेंगे। पहले आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है। 6 एतराज़ात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत ने आयद किए हैं। उस दरख्वास्त पर जो दरख्वास्त इमरान खान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहसीयत जमात, उनके खिलाफ एक दायर की गई थी, और दरख्वास्त दायर भी साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के अपने ही एक दरीना दोस्त, बल्कि यूं कहा जाए कि एक रूठे हुए दोस्त जो नाराज हैं आजकल और एक दूसरी पार्टी में सरगर्म अमल हैं, ओन चौधरी साहब, पाकिस्तान जो तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी गालिबन नाम है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने एक दरख्वास्त, आपको याद होगा, चंद रोज कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की थी, जिसमें उन्होंने अदालत से ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इकदामात और उसके चेयरमैन इमरान खान साहब के जो इकदामात हैं उनको गैर आइनी करार दिया जाए। उस दरख्वास्त के अंदर, पहले आपको बता दें उसका बुनियादी तौर पर क्रक्स क्या था। उस दरख्वास्त के अंदर यह कहा गया कि इमरान खान साहब या उनकी जमात की जानिब से हेट स्पीचेस की गई, पाकिस्तान की जो आला अदलिया है उसके खिलाफ एक तौहीन आमेज या हितक अंगेज जो गुफ्तगू है वो की गई, और उसके अलावा जो अदलिया पर हमला और जो पाकिस्तान का दिफा है उसको कमजोर करने की एक कोशिश की गई, जो जलाओ और घेराव किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। यहाँ पर वो हवाला दे रहे हैं 9 मई का, जब आपको याद होगा इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया गया था, और उस गिरफ्तारी के बाद तकरीबन 1 या 2 रोज के बाद 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंटरवेंशन से उनको इंसाफ मिला और वो वापस अपने घर को गए, उसी हाई कोर्ट से रिहाई लेने के बाद, जमानत हासिल करने के बाद। अब जो 9 मई को हुआ, ये बात सबको मालूम है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो इमरान खान साहब वाज नॉट इन द सीन, वो सामने नहीं थे, और बल्कि उनको जब जेर हिरासत ले लिया गया, यानी उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिस तरह भी किया गया गैर कानूनी तरीके से, आपको याद होगा जो उस दफ्तर जिसमें वो मौजूद थे उसके शीशे तोड़कर उनको बाकायदा तौर पर खींचा और कुर्सी से नीचे गिराया, और फिर घसीटते हुए उनको अपनी गाड़ी में बिठाया और लेकर चले गए। नैब हुकाम बुनियादी तौर पर जिम्मेदार थे गिरफ्तारी के, मगर उन्होंने खिदमात हासिल की थी रेंजर्स से, और काफ़ी खैर उसके ऊपर अलग से वीडियोस हम कई कर चुके हैं। जो गिरफ्तारी का अमल हुआ उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो गए। आपको याद है 9 मई को, 10 मई को न सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है, या यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अवाम जो है वो सड़कों पर आए और उन्होंने जो अपना गम गुस्सा है उसका भरपूर इजहार किया, और उस गम गुस्से के इजहार को कई हलकों ने एक्सप्लॉइट भी किया। कई ऐसे शरपसंद अनासिर थे जिन्होंने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया, और इवेंचुअली नुकसान इमरान खान साहब या उनकी जमात को हुआ, जिसकी मकबूलियत जो है वो दर्द सर बनी हुई थी रियासत पाकिस्तान के लिए। हमारी मौजूदा हुकूमत बिलखसूस PDM, मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे प्यारे मौलाना फजल रहमान साहब। अब 9 मई के जो वाक़यात हैं, अव्वल तो ये बात जाहिर होती है कि इमरान खान साहब का उनमें डायरेक्टली कोई अमल दखल उस रोज़ नहीं था। उससे कबल जो उनकी तकरीर है, ऑब्वियसली टू सम एक्सटेंट उसका इफेक्ट ज़रूर हो सकता है, मगर उस रोज़ वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, और इस बात का इजहार उन्होंने उस रोज़ कमरा अदालत में 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का जो कमरा अदालत नंबर 1 है उसमें भी खड़े होकर किया, जब चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे मालूम ही नहीं है कि क्या हुआ है, पहले मुझे बताया तो जाए कि हुआ क्या है, और उसके बाद फिर मैं अगली बात करूंगा। बहरहाल उन्होंने ये जरूर कहा था कि हम अमन चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो अब जो ओन चौधरी साहब हैं
عمران خان صاحب کے فارمر سیکرٹری بھی یہ رہے ہیں غالباً، اور ان کی حکومت کے اندر بھی کافی ان کے ایز اے مشیر کام کرتے رہے ہیں، کافی قریب تھے ان کے۔ بیسیکلی یہ ہمیشہ سے جہانگیر ترین صاحب کے قریب تھے، اور جہانگیر ترین صاحب کی جو کہہ سکتے ہیں قربت کی وجہ سے عمران خان صاحب کے بھی یہ کافی قریب رہے، ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ اور اس میں انہوں نے اب ایک رہنما کے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں سپریم کورٹ سے رجوع کیا، اور عمران خان صاحب کے خلاف عدالت سے کہا کہ ڈکلیئر کیا جائے ان کو اور ان کی جماعت کو کہ وہ غیر آئینی اقدامات کرتے ہیں۔ انہوں نے اب یہاں پر یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کا جو دفاع ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی، عدلیہ پر حملے کیے، جلاؤ اور گہراؤ کیا، اور جو پبلک ایسٹس ہیں ان کو لوٹا گیا، اور یہ تمام تر جو اقدامات ہیں یہ ہر طرح سے غیر آئینی ہیں، اور جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ عدالت اب ان کو غیر آئینی ڈکلیئر کرے۔ بیسیکلی وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی ختم کر دے عدالت، جو کہ عدالت کا اختیار بھی نہیں ہے، اس کے لیے الگ فورم موجود ہے، مگر جو سپریم کورٹ ہے اس نے اب 6 مختلف اعتراضات ان کی اس درخواست پر لگا کر درخواست کو واپس کر دیا ہے، اور ڈیولپمنٹ یہ کافی بڑی ہے۔ انہوں نے جو اعتراضات اٹھائے ہیں آپ کے سامنے ہم باری باری وہ رکھ دیتے ہیں۔ بیسیکلی جو اعتراض سب سے پہلا اٹھایا گیا ہے وہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ اس بات کی نشاندہی نہیں کی گئی کہ جو پبلک امپورٹنس ہے، یعنی مفاد عامہ کا جو معاملہ ہے، وہ اس کیس میں کس طرح سے بنتا ہے، اور کون سے بنیادی جو حقوق ہیں وہ اس کیس میں وہ یہ جس کا نفاذ چاہتے ہیں اپنی اس درخواست میں، اس بات کا انہوں نے قطعاً کوئی اظہار نہیں کیا۔ اور جو ایکسٹرا آرڈینری ایک جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ کی، جس کو ہم 184(3) کی جورسڈکشن کہتے ہیں، اس کو کسی بھی طرح سے یہ مطمئن نہیں کرتی یہ درخواست۔ اور جو متعلقہ فورم ہے، یعنی کہ سپریم کورٹ سے قبل مختلف فورمز موجود ہوتے ہیں، مختلف ادارے، مختلف عدالتیں موجود ہوتی ہیں، کسی بھی درخواست گزار کو، پٹیشنر کو اپنا جو حق ہے سننے کا اس کو استعمال کرنے کے لیے ان کے پاس متعدد فورمز موجود ہوتے ہیں۔ تاہم اس کیس کے اندر جو درخواست گزار ہیں وہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں آ گئے ہیں، انہوں نے پہلے کسی اور عدالت سے، کسی ماتحت عدالت، کسی ہائی کورٹ سے رجوع نہیں کیا۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نوٹس عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کو دیا گیا ہے، یعنی اس درخواست میں جو ان کو نوٹس کرنے کا کہا گیا ہے، اس کو بھی باقاعدہ طور پر ڈرافٹ نہیں کیا گیا، اس کو مینشن نہیں کیا گیا کہ کس مقصد کے لیے نوٹس کیا جا رہا ہے۔ اور پھر بتایا جا رہا ہے سپریم کورٹ رجسٹرار آفس کی جانب سے کہ وزیر اعظم اور ڈیفنس منسٹر کو نوٹسز جاری کیے، معذرت چاہتا ہوں، ڈیفنس منسٹر اور وزیر اعظم کو فریق بنایا گیا ہے، جو کہ بنایا نہیں جا سکتا۔ آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت ان دونوں حضرات کو نوٹس جاری کرنا سپریم کورٹ کے اختیار میں نہیں ہے، اور اسی طرح درخواست گزار بھی ان کو اپنی درخواست میں، اپنی ایک پٹیشن کے اندر فریق نہیں بنا سکتا۔ یہ آئین کے آرٹیکل 248 کی خلاف ورزی ہے۔ اب یہ درخواست سپریم کورٹ میں دائر ہوئی، آپ کو یاد ہوگا درخواست دائر ہونے کے بعد متعدد افواہیں چلیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے خاتمے کے لیے اب باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے، اور معلوم ہے سبھی کو کہ اون چودھری صاحب نے یہ درخواست کیوں دائر کی ہے سپریم کورٹ میں، مگر اب سپریم کورٹ کی جانب سے جو جوابی آپ کہہ سکتے ہیں رد عمل جو سامنے آیا ہے، وہ بڑا ہی ایک آپ کہہ سکتے ہیں آئین اور قانون کے تحت آیا ہے، اور جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں وہ بالکل جائز ہیں، اور اسی طرح کے اعتراضات ہم ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، جو آج رجسٹرار آفس نے لگا دیے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان اعتراضات کو دور کر کے دوبارہ سے ایک چیمبر اپیل کے ذریعے اون چودھری صاحب سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ درخواست اس روز دائر کی گئی سپریم کورٹ میں جس روز جو جہانگیر ترین صاحب کے بھائی ہیں ان کا انتقال ہوا، انہوں نے مبینہ طور پر جو خودکشی کی، اس روز ہی یہ درخواست دائر کی گئی، اور کیونکہ یہ درخواست دائر کی گئی اور اس کی چند گھنٹوں کے بعد یہ خبر سامنے آئی، تو پھر
یہ خبر دب سی گئی اور سمندر عام پر نہیں آ سکی، ڈسکس بھی نہیں ہو سکی۔ بہرحال اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کا رد عمل ضرور آ گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس میں مزید آگے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ ایک دوسری جو آپ کے ساتھ چیز شیئر کرنا تھی، آج ہمارے ایک 2-3 دوست ہیں اور صحافی ہیں، چلے میں ان کا نام نہیں لیتا، جو کہ آج کل مجھے نہیں معلوم کون سے چینل سے وابستہ ہیں، مگر اب سے کچھ دیر قبل میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر ان کی ہیڈ لائنز کے اندر خبریں چل رہی تھیں کہ جناح ہاؤس میں جو کچھ ہوا اور 9 مئی کو جو کچھ ہوا، ہمارے جو صحافی دوست ہیں جو اسلام آباد سے اسپیشلی جن کو لے جایا گیا ہے لاہور میں، وہاں پر جا کر مذمتی بیان نہ صرف جاری کر رہے ہیں بلکہ ان کے مذمتی بیان اب تمام ٹی وی چینلز نشر بھی کر رہے ہیں۔ اور کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، صحافی اگر ریاست کا بیانیہ لے کر چلنا چاہیں تو یہ ان کا حق ہے، اور ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر صحافیوں نے یہی کام کرنا ہے تو کم از کم اپنے ساتھ لے کر بھی صحافیوں کو ہی جائیں۔ جو لوگ ان کے ساتھ گئے ہیں میں نے تو ان کو آج تک فیلڈ میں بھی نہیں دیکھا، اور اول تو میری دانست میں تو صحافیوں کا یہ کام نہیں ہے ریاست یا کسی بھی سیاسی جماعت کا اعلی کار بن کے کسی بھی ایک فریق کے خلاف استعمال ہونا یا مہرے کا کردار ادا کرنا، یہ بات قطعاً بھی آپ کہہ سکتے ہیں درست نہیں ہے بطور صحافی۔ ہاں اگر آپ کو اتنی ہی اگر میں لفظ استعمال کروں چل ہو رہی ہے تو آپ صحافت چھوڑ دیں اور پھر باقاعدہ طور پر سیاست شروع کر دیں، یا جو ایکٹیویزم آپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ وہ کر لیں، اور کم از کم صحافت کو تو بدنام نہ کریں۔ آج سے کچھ روز قبل ہماری وزیر موصوفہ جو وزارت اطلاعات جن کے پاس ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے بجٹ کے اندر کوئی شاید صحافیوں سے وعدے کیے کسی ہیلتھ انشورنس کے آئی تھنک، اور وہ ہیلتھ انشورنس ہوگی یا نہیں ہوگی، مگر ہماری جو صحافتی پی آر ٹیم ہے حکومت کی، اس نے پریس کلب کے اندر ایک تقریب کا انعقاد کیا، اور اس تقریب کا انعقاد تو چلیں درست مان لیتے ہیں، مگر جب مریم اورنگزیب صاحبہ وہاں پر تشریف لے کر آئیں تو آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ویڈیوز بھی سامنے آ چکی ہیں کہ کس طرح پھولوں کی پتیاں ان پر نچھاور کی جا رہی ہیں۔ اتنی پتیاں پھولوں کی پھینکی گئیں کہ جو ٹیبل تھا ان کے سامنے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو یہ صورتحال ہے، اور افسوس کا اظہار ہی کیا جا سکتا ہے، اور ہم ان دوستوں سے گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ آپ کا کام حکومتوں کو پلیز کرنا نہیں ہے، حکومتوں سے سوال کرنا ہے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات کریں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔